اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان کی موت قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات تمام لوگ جب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سو جائیں گے تو وہ رات بہت طویل کر دی جائے گی، یعنی 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ آخر صبح کیوں نہیں ہوئی۔ پھر اچانک مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور کچھ دیر رہنے کے بعد وہ دوبارہ غروب ہو جائے گا اور پھر مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان چیخ چیخ کر رونے لگے گا اور چیخو پکار کرنے لگے گا۔ اسے دیکھ کر اس کے چیلے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ بولے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے یوں طلوع ہونا میری موت کا اعلان ہے۔ دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک موت کے فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے غصے اور غضب کے لباس کو اوڑھ کر اپنے ساتھ فرشتوں کے ایک لشکر کو لے جاؤ اور دنیا کے تمام انسانوں، جنوں اور شیطان کی روح کو قبض کر کے لے آؤ۔ پھر آسمان سے ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئے گی جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ فرشتوں کے آسمانوں سے اس طرح نازل ہونے کا منظر اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ابلیس خوفناک چیخیں مارے گا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ جائے گا اور پوچھے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ فرشتہ جواب دے گا کہ جہنم کی سب سے زیادہ دردناک آگ میں، اسی جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گئے۔ اور موت کا فرشتہ ابلیس سے کہے گا کہ تیری وجہ سے بے شمار لوگ جہنم میں چلے گئے، آج تجھے ان کے برابر موت کی تکلیف دوں گا۔ ابلیس یہ سن کر مشرق کی جانب بھاگے گا اور وہاں موت کے فرشتے کو پائے گا، پھر مغرب کی جانب بھاگے گا اور وہاں بھی موت کو فرشتے کو ہی پائے گا۔ پھر سمندر میں غوطہ لگا کر اس میں چھپنے کی کوشش کرے گا مگر سمندر اسے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر روئے گا اور کہے گا کہ اے آدم، میں تیری وجہ سے ملعون بنا، کاش وہ دن ہی نہ آیا ہوتا۔ پھر جہاں اس کی موت لکھی ہوگی وہ وہاں آئے گا اور موت کا فرشتہ آگ کے ذریعے انتہائی دردناک طریقے سے اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر جب ابلیس کو شیطان اور مردود بنا دیا گیا تو وہ انسانیت کا کھلا دشمن بن کر سامنے آیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو گناہ گار بنا سکے۔ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی تھی کہ وہ انسان سے افضل ہے، وہ اس وجہ کو سچ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش قیامت تک جاری رکھے گا۔ اس کوشش میں اس نے کمزور ایمان والے انسانوں کو گمراہ کر کے شرک جیسے عظیم جرم کروائے، زنا، شراب نوشی، جھوٹ، ڈکیتی اور چوری اور نہ جانے اس جیسے کتنے ہی گناہوں کو پروان چڑھایا۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ کھیل یہ ہے کہ جب میاں بیوی جھگڑا کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ فعل جو شیطان اپنے چیلوں کی بجائے خود کرواتا ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 نامحرم اکیلے موجود ہوں اور ناجائز تعلقات قائم کریں۔ وہ شیطان ہی تھا جس نے لوگوں کو گمراہ کر کے کئی نبیوں کو ان کے ہاتھوں قتل کروایا۔ وہ شیطان ہی ہے جس نے کالے جادو جیسے گندے عمل کو انسانوں تک پہنچایا اور کئی انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، اور آج بھی کئی انسان وہ عمل کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ آج شیطان کی نسل المنوتی کی عبادت کرنے والے انسان مسلمانوں کی شدید مخالف بن چکی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ شیطان کے جھانسے میں آ کر لوگ نعوذ باللہ نبی اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن پھر موت نے ان کو آ لیا اور وہ سب فنا ہو گئے۔ کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے زمین پر جنت بنانے لگا اور خود اس میں جانے سے پہلے ہی مر گیا، اور کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ کے نبی سے جنگ کر بیٹھا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ نیز شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر دور میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے خلاف بھڑکایا اور ان کا ایمان ختم کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی، جب میں اس دنیا میں سے چلا جاؤں گا تو شیطان بہت خوش ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، تم وفات کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر میں جب اسے موت آئے گی
تو دنیا کے تمام انسانوں کے برابر اسے موت کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جہنم سے نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لائے گا اور کہے گا کہ اب سجدہ کر دو، لیکن اپنی خصلت سے مجبور وہ پھر انکار ہی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسلمان کو شیطان کے خلاف مسلح کر کے بھیجا ہے، اور اس کے خلاف سب سے بڑا اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار روزہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔